بہار قرآن لیکچر نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 13 سے 5 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، اور اس 13ویں درس میں اور لیکچر میں ہم ان 5 نکات سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے۔ سب سے پہلا درس جو ہمیں لینا ہے قرآن مجید کی اس منتخب آیہ مبارکہ سے، وہ یہ ہے کہ رحمت الہی سے مایوس ہونا کفر کی نشانی ہے۔ مومن کبھی رحمت الہی سے مایوس نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے اس کو مایوس۔ سورہ مبارکہ یوسف میں آیت نمبر 87 کے اندر پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ارشاد فرما رہے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ میرے فرزندو، جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو خوب تلاش کرو، اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، سوائے کافروں کے۔ روایات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے۔ ایک روایت میں مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مفہوم ہے اس روایت کا وہ اس طرح سے ہے، بے عین ہی وہ لفظ نہیں ہے، لیکن روایت میں جو مطلب بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عذاب سے امان میں کوئی نہ سمجھے، حتیٰ کہ اس قوم کے اور اس امت کے سب سے نیک لوگ بھی اپنے آپ کو عذاب الہی سے امان میں نہ سمجھیں۔ اور وجہ بیان فرما دی آیت کی روشنی میں کہ کیونکہ اپنے آپ کو امان میں سمجھنے والے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہم تک تو پروردگار کا عذاب نہیں آئے گا، ہم تو نیک لوگ ہیں، ہمارے اچھے کام ہیں، تو آیت کی روشنی میں مولا نے فرمایا کہ جو ایسا سوچتے ہیں وہ زیانکار ہیں، گھاٹا اٹھانے والے ہیں، خاسرین میں سے ہیں۔ اور پھر روایت کے دوسرے حصے میں ملتا ہے اسی خطاب کے اندر اور اسی گفتگو کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ دوسرا پہلو بیان فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو رحمت حق سے مایوس کوئی نہ سمجھے۔ جیسے فرمایا تھا کہ عذاب سے پر امید کوئی نہ ہو کہ ہمیں عذاب نہیں ملے گا، اسی طرح سے دوسرا پہلو اس کا ہے کہ رحمت حق سے اپنے آپ کو کوئی شخص بھی مایوس نہ سمجھے، حتیٰ کہ اس امت کے بدترین افراد ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو کبھی مایوس نہ سمجھے۔ مایوسی کافروں کی علامت اور نشانی ہے اور کافروں کا کام ہے۔ اور پھر مولا نے یہیں اس آیت سے استناد کیا اور دلیل بیان کی۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کا کہا جا رہا ہے، اعتدال کے اندر رہنے کا کہا جا رہا ہے۔ امید بھی ہو، خوف بھی ہو، پروردگار کے عذاب کا خوف بھی رہے اور اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو انسان۔ اور جہاں پر ایک سچے فقیہ اور مبلغ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہاں بتایا گیا ہے کہ قوم کی رہنمائی کرنے والا حقیقی مبلغ اور فقیہ اور رہنما وہ ہو سکتا ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے، قوم کو ضرورت سے زیادہ پر امید بھی نہ کر دے کہ تمہیں تو عذاب نہیں ہوگا، اور بالکل وہ ان کو مطمئن کر دے، اور نہ ہی قوم کو بالکل مایوس کر دے رحمت پروردگار سے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ مومن اہل بصیرت ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں بیان ہوتا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی اسی طرح سے بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو حق اور باطل کی پہچان کا نام بصیرت ہے۔ جہاں پر چیزیں مکس ہو جائیں، مشتبہ ہو جائے معاملات، پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس وقت بصیرت ہی ہے جو انسان کے کام آتی ہے، اور یہ بصیرت تقویٰ کے ذریعے سے ملتی ہے، یہ بصیرت ولایت کے اندر آنے سے ملتی ہے۔ بس بصیرت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ اگر کل کو کوئی نیزوں پر قرآن بھی اٹھا لے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جسم قرآن ہے جو نیزے کے اوپر ہے،
روح قرآن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اس کے لیے جناب عمار جیسے بابصیرت افراد کی ضرورت ہے۔ بس بصیرت مومن کے لیے ضروری ہے، اور مومن کو بابصیرت ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر علی بصیرت انا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے بیان فرما رہے ہیں کہ میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جس نے میری پیروی کی، اور من اتبعنی پوری امت مراد ہے، مومنین مراد ہیں۔ البتہ سب سے پہلا اتم بارز اور واضح ترین مصداق اس کا مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، کہ جنہوں نے سب سے پہلے اتباع کی بچپن ہی میں، اور آپ کے پیغام کو سننے کے بعد آپ کے ساتھ بچپن ہی سے کھڑے ہو گئے۔ تیسرا نقطہ جس کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ عقل مندوں کی نشانیاں سورہ مبارکہ رعد کے اندر جو بیان کی گئی ہیں 19 نمبر آیت سے لے کر 24 نمبر آیت تک تقریباً، پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا سب برحق ہے، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کو صرف صاحبان عقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر عقل مندوں کی نشانیاں بیان کرنا شروع کی۔ سب سے پہلی تو خود اسی آیت کے اندر آ گئی کہ حق کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح سے بیان ہوا کہ عہد خدا کے پاسدار ہیں، ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے اور نبھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہیں، بدترین حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں جو قیامت میں حساب دینا ہے، اور مرضی خدا کے حصول کے لیے صبر کرتے ہیں۔ صبر کے ذریعے سے پروردگار کے احکامات پر عمل پیرا رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے خفیہ طور پر بھی اور علانیہ بھی انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی اور سامنے بھی، تاکہ دوسروں کو بھی تشویق ہو اور دوسرے بھی اس کام کو انجام دیں۔ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے، اب یہاں سے پروردگار پھر ان کو دینا کیا ہے، پروردگار نے اہل عقل کو بیان فرما رہا ہے پروردگار کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں ان کے لیے، ان کے آباء و اجداد، ان کی ازواج، ان کی اولاد، ان میں سے جو بھی نیک ہوگا وہ سارے کے سارے بہشت میں اور ان باغات میں داخل کیے جائیں گے۔ اور پھر ملائکہ ہر دروازے سے ان کے پاس حاضری دیا کریں گے، اور کہیں گے ملائکہ ان سے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا، اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اہل عقل میں سے قرار دے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اسی کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں پر باتوں کو واضح کر سکے۔ بس ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ جس قوم کی طرف بھی کوئی رسول یا نبی پیغام لے کر آ رہے ہیں، اس قوم کو جب تک ان باتوں کی سمجھ نہ آئے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، تو انہی کی زبان میں وہ پیغام نازل کیا جاتا تھا۔ جس طرح سے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، جب تک وہ قوم اس کی پہلی اور ابتدائی ٹیم تشکیل نہ پائے تب تک پوری دنیا میں پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا۔ وہاں پر پیغام پہنچایا گیا، ٹیمیں تشکیل پائیں، اور ایک بہترین امت نے پھر وہ پورا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ لیکن یہاں سے ہمیں ایک بات یہ ضرور نوٹ کرنی ہے اور سمجھنی ہے کہ درست ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن عربوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے۔ وہ جو خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے عربی میں نازل ہوا، وہ خود عربی زبان کی خصوصیات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کا جو بیان ہے وہ دوسری زبانوں میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، دوسری زبانوں کا بیان اس زبان میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جو عربی زبان سے آشنائی رکھتے ہیں وہ بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں کہ دیگر زبانوں میں جو بھی بات کہی جائے، عربی زبان میں اگر اس کا ترجمہ کرنا ہو تو الفاظ موجود ہیں، پوری کی پوری بات بڑے مختصر جچے تلے انداز میں عربی زبان میں بیان کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر عربی زبان کی بات کو کوئی شخص یہ چاہے کہ دوسری زبان میں بیان کرے، تو عربی کے لفظ کے مقابل دوسری زبان کا لفظ ہونا یہ مشکل ایک چیز ہے۔
بہت سے الفاظ ایسے ہوں گے کہ جو عربی زبان میں ہیں دوسری زبانوں میں لفظ کے مقابلے میں لفظ نہیں ملے گا. بعض اوقات ایک ایک لفظ کے مقابلے میں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، اس کی ترجمانی کرنے کے لیے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے دوسری زبان میں ایک لفظ عربی کا ہو تو ممکن ہے دوسری زبان میں ایک پوری لائن اور ایک پوری سطر کی ضرورت پڑے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ان زبانوں سے بنیادی آشنائی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک آیہ مبارکہ جو ایک لائن پر، ایک سطر پر مشتمل ہو، اس کا صحیح معنوں میں ترجمہ کسی دوسری زبان میں کرنے کے لیے ممکن ہے ایک پورا پیراگراف لکھنا پڑے مترجم کو. تو یہ عربی زبان کی خصوصیات ہیں. یہیں سے ایک نقطہ جو ابھی ذہن میں آ رہا ہے وہ روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جتنی بھی وحی اور جو بھی پروردگار کی طرف سے پیغامات نازل ہوئے ہیں اپنے انبیاء پر، سب کے سب عربی زبان میں نازل ہوئے ہیں. لیکن جو نبی ہوتے تھے جس قوم کے لیے، جب وہ ان کے سماعت میں پہنچتا تھا، ان کے کانوں تک پہنچتا تھا وہ پیغام اور وہ وحی، تو وہ اسی زبان میں ڈھل کے پہنچتی تھی. نازل عربی میں ہوتی تھی لیکن ڈھل جاتی تھی ان کی زبانوں میں. جبکہ قرآن مجید نازل بھی عربی میں ہوا اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی عربی میں پہنچا، اور یہ قرآن مجید فقط اس کے معانی پروردگار کی طرف سے نازل نہیں ہوئے، اس کے الفاظ بھی پروردگار کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پائیدار اور بابرکت ہے. سورہ مبارکہ ابراہیم کی 24 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے بیان کی ہے، جس کی اصل ثابت ہے، اصل یعنی جڑیں، جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے. کلمہ طیبہ پاک کلام کو بھی کہتے ہیں، پاک عقیدے کو بھی کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، پاک و پاکیزہ عمل کو بھی کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، اور پاک و پاکیزہ انسان کو بھی کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے. روایات کی روشنی میں کلمہ طیبہ کا جو آیت میں شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی گئی ہے، روایات کی روشنی میں اس سے مراد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور بعض روایات کی روشنی میں ان کے سچے ماننے والوں کو بھی اس شجرہ طیبہ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے. روایات میں اس طرح سے ملتا ہے کہ مختلف تعبیریں وہاں پر ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شجرہ طیبہ کی جڑ اور اساس قرار دیا گیا ہے، یا بعض روایات میں پورے کے پورے شجرہ طیبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت دی گئی ہے. اور اسی طرح سے جو اس کا تنا ہے جس کے اوپر پھر پورا درخت کھڑا ہوتا ہے وہ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یا بعض روایات میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اسی طرح سے جو شاخیں اور ٹہنیاں ہیں وہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور اسی طرح سے جو اس کے پھل اور میوے ہیں وہ علوم ہیں جو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اس بشریت کو کی رہنمائی کے لیے صادر ہوئے اور جاری ہوئے، وہ علم کے چشمے. اور جو اس کے پتے ہیں اس درخت کے شجرہ طیبہ کے، وہ ان کے پکے سچے مومنین اور چاہنے والے اور ان کے پیروکار ہیں. اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مومن دنیا میں آتا ہے تو ایک پتا اس درخت کے اوپر نیا اگ جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب کوئی مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے، حقیقی مومن، تو ایک پتا اس درخت سے جھڑ جاتا ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے عمل کو، اپنی سوچوں کو، اپنے کردار کو، اپنے عقیدے کو پاکیزہ بنا کر اس شجرہ طیبہ اور اس کلمہ طیبہ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.